بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاتم تائی نے کہا تھا، میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے چھٹکارا پا لیا۔ کسی نے پوچھا وہ 4 علم کون کون سے ہیں؟ حاتم تائی نے جواب دیا، پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم، اس لیے زیادہ کی طلب سے بے فکر ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا دیا ہوا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈ رہی ہے، یعنی میری موت۔ میں اس سے بھاگ تو سکتا نہیں، لہٰذا اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، چنانچہ میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ 4 علم زندگی کے لیے اصول اور ایسی مشغل راہ ہیں کہ جس نے انہیں اپنا لیا، زندگی اس کے لیے اتنی آسان اور مطمئن ہو جائے گی کہ دنیا میں کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 کی تفسیر، جہاں سے پچھلی ویڈیو میں سلسلہ ٹوٹا تھا، آج انشاءاللہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام سے اس بارے میں جو فتاوی منقول ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی ارشادات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ موطا میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا، میں نے اپنی بیوی کو 8 طلاقیں دے ڈالی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ نے پوچھا، پھر اس پر تمہیں کیا فتویٰ دیا گیا؟ اس نے عرض کیا، مجھ سے کہا گیا ہے کہ عورت مجھ سے جدا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، لوگوں نے سچ کہا، مسئلہ یہی ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عبدالرزاق نے علقمہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے ابن مسعود سے کہا، میں نے اپنی بیوی کو 99 طلاقیں دے ڈالی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، 3 طلاقیں اسے جدا کرتی ہیں، باقی سب زیادتیاں ہیں۔ وکیع بن الجراح نے اپنی سنن میں حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں کا یہی مسلک نقل کیا ہے۔ حضرت عثمان سے ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ میں اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے بیٹھا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، وہ 3 طلاقوں سے تجھ سے جدا ہو گئی۔ ایسا ہی واقعہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے جواب دیا، 3 طلاقوں سے تو وہ تجھ سے جدا ہو گئی، باقی طلاقوں کو اپنی دوسری عورتوں پر تقسیم کرتا پھر۔ ابو داؤد اور ابن جریر نے تھوڑی لفظی فرق کے ساتھ مجاہد کی روایت نقل کی ہے کہ وہ ابن عباس کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں۔ ابن عباس سن کر خاموش رہے، حتیٰ کہ میں نے خیال کیا شاید یہ اس کی بیوی کو اس کی طرف پلٹا دینے والے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص پہلے طلاق دینے میں حماقت کا ارتکاب کر گزرتا ہے، اس کے بعد آ کر کہتا ہے، یا ابن عباس، یا ابن عباس، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا، اور تو نے اللہ سے تقوی نہیں کیا، اب میں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا۔ تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی۔ ایک اور روایت جسے موطا اور تفسیر ابن جریر میں کچھ لفظی فرق کے ساتھ مجاہد ہی سے نقل کیا گیا ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی۔ پھر ابن عباس سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا، 3 طلاقوں سے تو وہ تجھ سے جدا ہو گئی، باقی 97 سے تو نے اللہ کی آیات کو کھیل بنایا۔ یہ موطا کے الفاظ ہیں۔ ابن جریر میں ابن عباس کے جواب کے الفاظ یہ ہیں، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، اور تو نے اللہ کا خوف نہیں کیا کہ وہ تیرے لیے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرتا۔ امام طحاوی نے روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور اس نے کہا، میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے ڈالی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی اور گناہ کا ارتکاب کیا اور شیطان کی پیروی کی۔
اللہ نے اس کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رکھا ہے۔ ابو داؤد اور موطا میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے 3 طلاقیں دے دی، پھر اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہا اور فتویٰ پوچھنے نکلا۔ حدیث کے راوی محمد بن ایاس بن بکیر کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ کے پاس گیا۔ دونوں کا جواب یہ تھا، تیرے لیے جو گنجائش تھی تو نے اسے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ زمخشری نے کشاف میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر کے پاس جو شخص بھی ایسا آتا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہوں، اسے وہ مارتے تھے اور اس کی طلاقوں کو نافذ کر دیتے تھے۔ سعید بن منصور نے یہی بات صحیح سند کے ساتھ حضرت انس کی روایت سے نقل کی ہے۔ اس معاملے میں صحابہ کرام کی عام رائے، جسے ابن ابی شیبہ اور امام محمد نے ابراہیم نخعی سے نقل کیا ہے، یہ تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آدمی بیوی کو صرف 1 طلاق دے دے اور اس کو چھوڑے رکھے یہاں تک کہ اسے 3 حیض آ جائیں۔ یہ ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں، اور امام محمد کے الفاظ یہ ہیں، ان کو پسند یہ طریقہ تھا کہ طلاق کے معاملے میں 1 سے زیادہ نہ بڑھیں یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ ان احادیث و آثار کی مدد سے قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیات کا منشا سمجھ کر فقہائے اسلام نے جو مفصل قانون مرتب کیا ہے، اسے ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، حنفیہ طلاق کی 3 قسمیں قرار دیتے ہیں: احسن، حسن اور بدئی۔ احسن طلاق یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو ایسے طہر میں جس کے اندر اس نے مجامت نہ کی ہو صرف 1 طلاق دے کر عدت گزر جانے دے۔ حسن یہ ہے کہ ہر طہر میں 1 طلاق دے۔ اس صورت میں 3 طہروں میں 3 طلاق دینا بھی سنت کے خلاف نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ 1 ہی طلاق دے کر مدت گزر جانے دی جائے۔ اور طلاق بدعت یہ ہے کہ آدمی بیک وقت 3 طلاق دے یا 1 ہی طہر کے اندر الگ الگ اوقات میں 3 طلاق دے، یا حیض کی حالت میں طلاق دے، یا ایسے طہر میں طلاق دے جس میں وہ مباشرت کر چکا ہو۔ ان میں سے جو فعل بھی وہ کرے گا گناہگار ہوگا۔ یہ تو ہے حکم ایسی مدخولہ عورت کا جسے حیض آتا ہو۔ رہی غیر مدخولہ عورت تو اسے سنت کے مطابق طہر اور حیض دونوں حالتوں میں طلاق دی جا سکتی ہے، اور اگر عورت ایسی مدخولہ ہو جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو یا ابھی آنا شروع ہی نہ ہوا ہو تو اسے مباشرت کے بعد بھی طلاق دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے حاملہ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اور عورت حاملہ ہو تو مباشرت کے بعد اسے بھی طلاق دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا حاملہ ہونا پہلے ہی معلوم ہے۔ لیکن ان تینوں قسم کی عورتوں کو سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 مہینے بعد طلاق دی جائے، اور احسن یہ ہے کہ صرف 1 طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے۔ ہدایہ فتح القدیر، احکام القرآن للجساس، آمدۃ القاری۔ امام مالک کے نزدیک بھی طلاق کی 3 قسمیں ہیں: سنی، بدئی، مکروہ۔ اور بدئی حرام، سنت کے مطابق طلاق یہ ہے کہ مدخولہ عورت کو جسے حیض آتا ہو طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر 1 طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے۔ بدئی مکروہ یہ ہے کہ ایسے طہر کی حالت میں طلاق دی جائے جس میں آدمی مباشرت کر چکا ہو، یا مباشرت کیے بغیر 1 طہر میں 1 سے زیادہ طلاقیں دی جائیں، یا عدت کے اندر الگ الگ طہروں میں 3 طلاقیں دی جائیں، یا بیک وقت 3 طلاقیں دے ڈالی جائیں۔ اور بدئی حرام یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دی جائے۔ حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر، احکام القرآن لابن العربی۔ امام احمد بن حنبل کا معتبر مذہب یہ ہے، جس پر جمہور حنابلہ کا اتفاق ہے، مدخولہ عورت جس کو حیض آتا ہو اسے سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر اسے طلاق دے دی جائے، پھر اسے چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ لیکن اگر اسے 3 طہروں میں 3 الگ الگ طلاقیں دی جائیں، یا 1 ہی طہر میں 3 طلاقیں دے دی جائیں، یا بیک وقت 3 طلاقیں دے ڈالی جائیں، یا حیض کی حالت میں طلاق دی جائے، یا ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں مباشرت کی گئی ہو اور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہو، تو یہ سب
طلاق بدعت اور حرام ہے، لیکن اگر عورت غیر مدخولہ ہو یا ایسی مدخولہ ہو جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو یا ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو یا حاملہ ہو تو اس کے معاملے میں نہ وقت کے لحاظ سے سنت و بدعت کا کوئی فرق ہے نہ تعداد کے لحاظ سے۔ علی انصاف فی معرفت الرجع من الخلافی علی مذہب احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک طلاق کے معاملے میں سنت اور بدعت کا فرق صرف وقت کے لحاظ سے ہے نہ کہ تعداد کے لحاظ سے، یعنی مدخولہ عورت جس کو حیض آتا ہو اسے حیض کی حالت میں طلاق دینا، یا جو حاملہ ہو سکتی ہو اسے ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں مباشرت کی جا چکی ہو اور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہو، بدعت اور حرام ہے۔ رہی طلاقوں کی تعداد تو خواہ بیک وقت 3 طلاقیں دی جائیں یا ایک ہی طہر میں دی جائیں یا الگ الگ طہروں میں دی جائیں، بہرحال یہ سنت کے خلاف نہیں ہے، اور غیر مدخولہ عورت یا ایسی عورت جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو یا حیض آیا ہی نہ ہو یا جس کا حاملہ ہونا ظاہر ہو چکا ہو، اس کے معاملے میں سنت اور بدعت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ابھی بھی تھوڑی لمبی ہے، لہٰذا آج بس یہیں تک، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔